اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اگر بتا دیں تو میں اسلام لے آؤں۔ وہ اس خیال سے آیا تھا کہ یہ تو بتا نہیں سکیں گے، اور جب بتائیں گے نہیں تو میں لوگوں میں پروپیگنڈا کروں گا ان کے خلاف۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے ہاتھ کی چیز خود بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تیرا ہاتھ اپنے کانوں کے قریب لے جا کے سن۔ جب وہ قریب کیا کانوں کے اپنے ہاتھ کو، تو اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں جس کو اٹھا کے لایا تھا، وہ پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اس پر بھی وہ کہنے لگا کہ محمد اتنا بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس کا جادو صرف انسانوں پر نہیں، ان کنکریوں پہ بھی چل جاتا ہے۔ تو اس طریقے پر لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف باڑ لگا دی، باڑ پیدا کر دی، لوگوں کو آنے سے روکنے لگے، کوئی ان کے قریب نہ جانے پائے، کوئی ان کی باتوں کو سننے نہ پائے، کوئی آدمی اسلام میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے جو کچھ کہ ان کے بس میں تھا وہ کرنے لگے۔ پہلے تو مار توڑ کے ذریعے سے، گالم گلوچ کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، کبھی شاعر کہہ کر اور کبھی ساحر کہہ کے اور کبھی کچھ اور بتا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس دور میں اسلام ایک منٹ کے لیے بھی رکا نہیں، بلکہ جو آ گیا تو وہ آ ہی گیا، اور جو چل پڑا تو وہ چل ہی پڑا، اور وہ بڑھتا گیا تو بڑھتا ہی گیا۔ نہ کوئی باڑ اس کو روک سکی، نہ ان کا پروپیگنڈا اس کو روک سکا، نہ کوئی سازش اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن سکی، بلکہ اس طویل اور مدید اور بہت شدید باڑ لگا دینے کے باوجود اسلام آگے ہی بڑھتا رہا، لوگوں میں پھیلتا رہا۔ وہی لوگ جن کے اوپر پابندیاں لگائی تھی کافروں نے، اور لوگوں کو یہ سمجھایا تھا کہ محمد کے قریب نہ جانا، اور یہ بڑے جادوگر ہیں، بہت بڑے ساحر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، لوگ آتے تھے اللہ کے نبی سے متاثر ہوتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، اور پھر دور دور تک اس کو لے جا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، یہاں تک کہ قبیلے در قبیلے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کفار اللہ کے نبی اور اسلام کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرتے رہے۔ ایک طرف ان کی یہ تیاریاں ہیں، اور دوسری طرف اسلام کے پھلنے و پھولنے کا سلسلہ جاری ہے، اور جس قدر اسلام پھولتا پھلتا جا رہا ہے، ان کافروں کے دل میں اسی طرح غیظ و غضب کے جذبات بھڑکتے اور ابھرتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ادھر بھی جاری ہے اور ادھر بھی جاری ہے۔ گویا اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اے دنیا والو، اے کافرو، اسلام کے خلاف اپنے جذبات کو استعمال کرنے والے لوگوں، اسلام کے خلاف باڑ لگانے والے لوگوں، اسلام کے خلاف لوگوں میں پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں، تم اپنی ہر طرح کی کوشش جاری رکھو، اور تمہارا پروپیگنڈا جاری رکھو، تمہاری سازشیں جاری رکھو، لیکن اسلام رکنے والا نہیں ہے۔ اسلام تو یہ بڑھنے کے لیے آیا ہے، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے اسی طرح دکھایا لوگوں۔ پھر وہ دور آیا کہ لوگوں کی طرف سے انتہائی سخت ظالمانہ کارروائی
مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہونے لگی تو کچھ صحابہ کرام پریشان ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر انہوں نے گزارش کی اگر آپ ہم کو اجازت دیتے ہیں تو ہم یہاں سے ملک حبشہ چلے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ بڑے اچھے خیال کا ہے, بڑا پاکیزہ ذہن رکھتا ہے, بڑا صاف ستھرا دماغ رکھتا ہے, اس کے دل کے اندر کینہ نہیں, اس کے دل کے اندر تعصب نہیں. اگرچہ وہ مسلمان نہیں, عیسائی ہے, لیکن اس کا مزاج بہت اچھا ہے. اگر آپ ہم کو اجازت دیتے ہیں تو ہم وہاں چلے جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چند افراد کو اجازت دے دی, وہ چلے گئے. جب یہ گئے تو کفار وہاں بھی پہنچے اور وہاں جا کر بادشاہ کے پاس پہنچ کر ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف رپورٹ درج کی. انہوں نے کہا ہمارے ملک سے کچھ لوگ ہمارے غلام بھاگ کر بھگوڑے یہاں آ گئے ہیں اور انہوں نے ایسا اور ایسا کیا ہے, اس لیے آپ ان کو بلائیے اور ہمارے حوالے کر دیجئے. ہم آپ سے درخواست کرنے کے لیے اپنے ملک مکہ سے آئے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا, اگر ایسا ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں, معلومات کرتے ہیں وہ کیوں یہاں پر آ گئے ہیں, کس وجہ سے آئے ہیں, اور کیا تمہاری نافرمانی کیا ہے ان لوگوں نے, یہ ہم دریافت کریں گے, پھر اس کے بعد میں دیکھا جائے گا. بادشاہ نے حکم دیا اپنی پولیس والوں کو کہ دیکھو یہاں پر مکے سے کون لوگ آئے. چنانچہ پولیس والے لگ گئے کہ بھائی یہاں مکے کے کون لوگ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. اب ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ ہیں. وہاں پہ جا کے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مکے سے یہی لوگ آئے ہیں. وہ چند افراد تھے, 12-13 افراد. انہوں نے جا کر کہا کہ بادشاہ آپ لوگوں کو یاد کر رہے ہیں اور فوراً آپ کو وہاں پر حاضری دینی ہے اور آپ کے سلسلے میں کارروائی ہونے والی. صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی کو متکلم بنا دیا جائے, وہ ہماری طرف سے گفتگو کرے. لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے سب سے بہترین ذات حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب کی ہے, جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے جعفر ابن ابی طالب. لوگوں نے کہا کہ جعفر ابن ابی طالب کو اپنا متکلم بناتے. چنانچہ لوگ بادشاہ کے ہاں پہنچے. بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور اس کے وزراء بھی موجود تھے, ارکان دولت موجود تھے, مشیران سلطنت موجود تھے, اور بھی بہت سارے کارندے وہاں موجود تھے. اور بادشاہ اپنے کر و فر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. جب یہ لوگ پہنچے تو ان کو کچھ کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ مکے کے ہیں. پھر پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایک بہت ہی بہترین انداز کی تقریر بادشاہ کے سامنے کر دی. ایسی لاجواب تقریر جو دلوں میں گھستی چلی جا رہی تھی. اسلام کی حقانیت و صداقت لوگوں کے سامنے آشکارا کرتے جا رہے تھے. ایسی بلند بانگ تقریر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکل گئی. حضرت جعفر نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ مکے سے یہاں کیوں آئے ہو, انہوں نے کہا کہ بادشاہ جہاں بنا, بات دراصل یہ ہے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں. ہم ظلم سہتے سہتے بہت پریشان ہو گئے تھے. ظلم کو سہنا اب ہمارے بس میں نہ رہا تو ہم وہاں سے یہاں پر چلے آئے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ بہت اچھے بادشاہ ہیں, بڑا پاکیزہ ذہن رکھتے ہیں, بڑے انصاف پسند ہیں. ہم آپ کے ملک میں آ کے پناہ گزین ہونا چاہ رہے تھے, اس لیے ہم آ گئے. بادشاہ نے کہا کہ تم کون لوگ ہو اور تمہارے اوپر ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں اور تمہارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بادشاہ جہاں پناہ, بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی خستہ حال زندگی کر رہے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا مالک و خالق کون, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ زندگی گزارنے کا اصول و طریقہ کیا,
ہمیں خبر نہیں تھی کہ ماں باپ کیا ہوا کرتے ہیں، ان کا ادب، ان کی تعظیم کیا ہوا کرتی ہے، ہم جانتے نہیں تھے رشتہ داریوں کا حق کیا ہوا کرتا ہے، ہم جانتے نہیں تھے ایک انسان کا لحاظ کیا ہوا کرتا ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہوا کرتی ہے، ہم اخلاق کو نہیں جانتے تھے، کردار کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اچھی صفات ہمارے اندر موجود نہیں تھی، ہم شراب پیا کرتے تھے، ہم زناکاری کیا کرتے تھے، ہم بدکاریوں میں مشغول تھے، رشتہ داری کا حق نہ جانتے تھے، انسانوں پر ظلم و زیادتیاں کیا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ہم میں ہی سے ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہم کو آ کر بتایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے ہم کو آ کر یہ تعلیم دی کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کائنات کا پالنہار، کائنات کا پیدا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی ذوالجلال والاکرام ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لہٰذا ہم نے عبادت بتوں کی چھوڑ دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے ہم کو سکھایا پاکیزہ طریقہ زندگی کا، انہوں نے ہم کو بتایا ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے، رشتہ داری کا حق کیا ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا حق کیا ہوا کرتا ہے، انسانوں کا کیا پاس و لحاظ ہوا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کے ساتھ غمخواری، مخلوق کے ساتھ ہمدردی و غمخواری، ان ساری چیزوں کے اسباق انہوں نے ہم کو پڑھائے، صلہ رحمی کا سبق ہم کو دیا، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی انہوں نے ہم کو تعلیم دی۔ ایک طرف ہمیں خدا سے ملا دیا اور دوسری طرف انسان کی خدمت کرنے پہ ہم کو لگا دیا۔ ہم نے ان کی تعلیم کے نتیجے میں زناکاری سے توبہ کر لی، شراب نوشی سے توبہ کر لی، جھوٹ سے ہم نے پرہیز کیا، قتل و غارت گری سے باز آ گئے، ظلم و زیادتی سے دور ہو گئے۔ بس یہ ہمارا قصور تھا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ جو وہاں کے لوگ تھے ان کے ظلم کو برداشت نہ کر کے آپ کے ملک میں آ گئے۔ یہ میرے الفاظ میں بول رہا ہوں، میں ترجمہ بول رہا ہوں، لیکن حضرت جعفر طیار نے جو اپنی زبان مبارک سے اسلام کا نقشہ کھینچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا عمدہ پیرائے میں بیان فرمایا، تاریخ کے اندر وہ موجود ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک ایک لفظ دل کے اندر گھس رہا ہے، ایسے بلند ترین الفاظ میں پورے اسلام کا نقشہ، اسلام کی تعلیمات کا نقشہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نقشہ، اور پھر اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، وہاں کے لوگوں میں کیا برائیاں تھیں، اس پوری چیز کا نقشہ، گویا کہ اسلام اور اسلام کے آنے کی پوری تاریخ اس کے اندر انہوں نے بیان کر دی۔ بادشاہ نے یہ بات سنی، جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد بادشاہ کہنے لگا، اچھا وہ جو تمہارے اندر آئے ہیں اور جو نبوت کے دعوے دار ہیں اور انہوں نے یہ تعلیمات تمہارے سامنے پیش کی ہیں، اچھا یہ بتاؤ کیا انہوں نے کوئی کلام بھی پیش کیا ہے؟ حضرت جعفر کہنے لگے ہاں ہاں، انہوں نے ایک کلام اپنے رب اور خالق و مالک کا پیش کیا ہے، جن کی طرف سے وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اس کلام کو ہم قرآن کہا کرتے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر اس کا کوئی حصہ تم سنا سکتے ہو تو سناؤ۔ اب بادشاہ کی اس فرمائش پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی تلاوت کر دے۔ سورہ مریم جس کے اندر ذکر ہے حضرت مریم کا، جس کے اندر ذکر ہے حضرت زکریا کا، جس کے اندر ذکر ہے حضرت یحییٰ کا، پھر اس کے بعد حضرت مریم کا، اور حضرت مریم سے پیدا ہونے والے ان کے بیٹے لخت جگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور پھر ان کی پیدائش کا بڑا عجیب و غریب انوکھا واقعہ کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو جنم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، یہودی لوگ کہنے لگے یہ تو غلط قسم کی اولاد ہے، حرامی اولاد ہے نعوذ باللہ، اور دوسری طرف ان کے بارے میں عیسائیوں کا جو رجحان تھا کہ وہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ کر
ان کی بڑائی و عظمت میں ان کو خدا کی طرح قرار دینے لگے تھے، اللہ نے آگے چل کر دونوں کی نفی اور دونوں کے بارے میں بتایا، یہ بھی غلط کار اور یہ بھی غلط کار، بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو رسول کے مقام پر فائز فرمایا تھا۔ یہ پورا تذکرہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کے سنانی شروع کر دی۔ سورہ مریم کا انتخاب کیوں کیا؟ سورہ مریم کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا کہ حبشہ کا وہ بادشاہ جس کا نام اسحما، بعض روایتوں میں اسمہا ہے، بعض روایتوں میں اسحما ہے، اسحما زیادہ صحیح ہے۔ نجاشی ہر اس بادشاہ کو کہتے تھے جو ملک حبشہ میں بادشاہت کیا کرتا تھا، نام اس کا تھا اسحما۔ تو وہ اسحما بادشاہ کہنے لگا کہ سناؤ، چونکہ وہ تھا عیسائی مذہب کا، حضرت مریم کو ماننے والا، حضرت زکریا کو ماننے والا اور پیغمبروں کو ماننے والا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعوے دار، اس لیے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ پڑھتے جا رہے تھے یہاں تک کہ بادشاہ رونے لگا۔ بادشاہ ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سارے کے سارے رونا شروع کر دیے۔ حضرت جعفر طیار کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری اور مسلمان بھی رو رہے ہیں اور جتنے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب کے سب روتے جا رہے ہیں۔ اسی کا ذکر قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جب سنتے ہیں رسول پر نازل ہونے والا کلام، یہاں وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، یہ سننے والوں سے مراد یہی نجاشی اور نجاشی کے وہ درباری لوگ تھے، اللہ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، رسول پر نازل ہونے والا کلام جب یہ لوگ سنتے ہیں، ترا اعینہم تفیض من الدمع، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو بادشاہ رو رہا تھا، سارے لوگ رو رہے تھے، بات ختم ہو گئی، بادشاہ کی زبان سے نکلا، یہ کلام جو تم پڑھ کر سنا رہے ہو، میرا اندازہ یہ ہے یہ اسی مصدر سے نکلا ہوا ہے، یعنی اسی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے جس سے کہ عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل نکلی، اس لیے کہ وہ بھی اللہ نے نازل کیا، یہ بھی اللہ نے نازل کیا، جس ذات نے انجیل کو نازل کیا، توریت کو نازل کیا، اسی نے اس کو بھی نازل کیا۔ بادشاہ کو یقین آ گیا۔ اس کے بعد وہ تو مسلمان بھی ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ تحائف بھی بھیجے تھے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے مدینے میں، انتقال ہوا نجاشی بادشاہ کا حالت اسلام کے اندر ملک حبشہ میں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا نجاشی کا۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ میں اعلان کیا کہ بہت اچھا آدمی، ایک بہت ہی بھلا انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ نجاشی بادشاہ ہے، چلو اس کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، یعنی کھلی فضا میں تشریف لے گئے، جہاں پر شاید نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، یا کوئی مصلی تھا، مصلی کہتے عیدگاہ، وہاں پر تشریف لے گئے۔ مصلی کا لفظ بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو وہاں پر تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہہ کر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی حدیث سے ایک مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا علماء اور ائمہ کے درمیان میں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ، نجاشی کا انتقال ہوا ملک حبشہ میں،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں مدینۃ المنورہ میں. وہاں جنازہ سامنے نہیں ہے، جنازہ تو سینکڑوں میل دور ہے، لیکن یہاں نماز جنازہ ہو رہی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر امام ہیں وہ کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہو مکہ مکرمہ میں، بنگلور والے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہو امریکہ میں، انڈیا والے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. کسی آدمی کا انتقال انڈیا میں ہو جائے اور دوسرے ملک والے اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی نماز جنازہ، ان کا جنازہ اتنی دور تھا لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر پڑھی. یہ امام شافعی کا مسلک ہے. لیکن دیگر ائمہ کہتے ہیں نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے جنازہ سامنے ہونا چاہیے. اگر جنازہ سامنے نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی. اس لیے جب جنازہ سامنے ہوگا پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور یہ حضرات علماء کہتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں اور دوسرے ائمہ کرام، وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھ سکتے، نماز جنازہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب جنازہ سامنے موجود ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ بہت سارے انتقال ہوئے تھے مختلف ملکوں میں جا کر، مختلف علاقوں میں جا کر، جہاد کی مہموں میں جا کر، لیکن پوری تاریخ میں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی نماز جنازہ پڑھی غائبانہ طور پر، نہ کسی صحابی نے، نہ ابو بکر صدیق نے، نہ عمر بن خطاب نے، نہ کسی اور صحابی نے کسی صحابی کی، کسی اور مسلمان کی جو کسی اور جگہ انتقال ہوا ہو، کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود کئی صحابہ ادھر ادھر شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہوگا ایک خاص موقع پر 70 قرہ صحابہ، حفاظ صحابہ کرام کو کافروں نے دھوکہ دے کر لے جا کر قتل کر دیا تھا. وہ آئے یہ کہہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے جو ہے خاص لوگوں کو بھیج دیجئے، ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہوں گے اور ان کو یہ تعلیم دیں گے اور ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوگا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کو ان کے حوالے کیا. ہر صحابی حافظ قرآن، ہر صحابی 70 صحابہ میں سے جلیل القدر قاری قرآن. اب یہ سب کے سب لے جاتے ہیں اور ایک جگہ دھوکے میں لے جا کر سب کو شہید کر دیتے ہیں. یہ اصل میں ایک سازش تھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. بہرحال ان لوگوں نے قتل کر دیا ان صحابہ کو. اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا، اللہ کے نبی کو انتہائی دکھ ہوا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کو اتنا غمگین میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا غمگین اس وقت میں دیکھا جبکہ ان 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے ان 70 صحابہ کی نماز جنازہ مدینے میں نہیں پڑھی. غم ہوا، دکھ ہوا، بہت پریشانی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی. اسی طرح ابھی جن کا نام لیا حضرت جعفر طیار، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ موتا میں بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم پہلے اور تم شہید ہو جاؤ تو فلاں صحابی اور فلاں صحابی شہید ہو جائیں تو پھر تیسرے یہ سپہ سالار رہے. اللہ کے نبی نے 3 آدمیوں کا نام لیا تھا، ان میں ایک حضرت جعفر کا نام بھی لیا تھا. ان کو بھیج دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. وہاں پر گئے اور جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا ویسے یکے بعد دیگرے 3 صحابہ کا انتقال ہو گیا. جنگ کے اندر سب کے سب شہید ہو گئے. لیکن 4تھے نمبر پر حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈا سنبھالا. یہ روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینے میں فوراً اطلاع ہو گئی. اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ آپ نے جن صحابہ کو بھیجا تھا، یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا بھائیو،
یہ زمانہ ٹی ویوں کا نہیں تھا بھائیو، یہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں تھا، یہ زمانے میں اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی، اللہ کے نبی سینکڑوں میل دور کی خبر یہاں مدینے میں بیٹھ کے دیا کرتے تھے۔ اب وہ گئے ہیں اتنی دور، وہاں حادثہ ہوا، وہاں کی خبر یہاں آنے کے لیے تو شاید 15 نہیں 20 دن نہیں مہینہ لگ جاتا، لیکن جو ہی وہاں یہ ہوا حادثہ، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبریل امین آ کر اس کی اطلاع دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کے گھر والوں کو خبر دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو خبر کر دو ان کے ساتھ ایسا ایسا حادثہ ہو گیا۔ لیکن حضرت جعفر کی نماز نہیں پڑھتے اللہ کے نبی، عبداللہ بن رواحہ کی نماز نہیں پڑھتے مدینے میں اللہ کے نبی۔ معلوم ہوا نماز جنازہ اللہ کے نبی نے غائبانہ طور پر کسی صحابی کی نہیں پڑھی،